بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص دینار الایات کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی والدہ اس کو نصیحت کرتی تھی لیکن وہ نصیحت قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ ایسے قبرستان سے گزرا جس میں بہت ساری ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے ایک خالی ہڈی پکڑی۔ ہڈی اس کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ تیرا بھلا نہ ہو، کل تیری ہڈیاں بھی اس طرح ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی اور جسم مٹی میں مل جائے گا۔ اس نے کہا آج میں گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ سوچ کر وہ شرمندہ ہو گیا اور توبہ کا پختہ ارادہ کر لیا۔ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، میرے پروردگار، میں نے اپنے تمام امور کی کنجیاں تیرے سپرد کر دی ہیں، بس تو مجھے قبول فرما اور مجھ پر رحم کر۔ پھر ٹوٹے ہوئے دل اور اپنی بدلی ہوئی حالت کے ساتھ اپنی ماں کے حضور حاضر ہوا اور کہا، ہے ام مہربان، بھاگے ہوئے غلام کو پکڑنے کے بعد آقا کیا سزا دیتا ہے؟ ماں نے کہا، اسے کھردرا لباس اور کھانا دیتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، میں اون کا ایک جبہ اور جو کی روٹیاں چاہتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جائے۔ شاید میری ذلت دیکھ کر میرے آقا کو مجھ پر رحم آ جائے۔ ماں نے اس کی درخواست پوری کر دی۔ جب رات چھا جاتی تو وہ رونا شروع کر دیتا اور اپنے آپ سے کہتا، اے دینار، تیرا بھلا نہ ہو، کیا تو آگ کا عذاب سہنے کی طاقت رکھتا ہے؟ تو کس طرح رب جبار کے غضب کے سامنے ڈٹ گیا۔ یہ کہتے کہتے صبح ہو جاتی۔ کبھی کبھی اس کی ماں کہتی، اپنی جان پر رحم کر، تو وہ کہتا، امی جان، مجھے چھوڑ دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے تھک رہا ہوں، شاید کہ طویل راحت کا حقدار بن جاؤں۔ امی جان، مجھے بڑی دیر تک رب کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا، میں نہیں جانتا کہ مجھے ٹھنڈے سایوں میں جگہ ملے گی یا برے ٹھکانے میں بھیجا جائے گا۔ میں اس تھکاوٹ سے ڈر رہا ہوں جس کے بعد راحت نہیں ہوگی، اور ایسی جھڑک سے لرزاں ہوں جس کے ساتھ عفو نہیں ہوگی۔ ماں کہتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے، تو وہ کہتا ہے، کیا میں راحت پسند بن جاؤں؟ کیا آپ مجھے رہائی کی ضمانت دے سکتی ہیں؟ تو ماں کہتی ہے، مجھے کون رہائی کی ضمانت دے گا؟ اس پر بیٹا کہتا ہے، پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ کل آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں بھیج دیا جائے گا اور مجھے دوزخ کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ ایک رات تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت آئی، پس آپ کے رب کی قسم، ہم پوچھیں گے ان سب سے ان اعمال کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت پر اس نے سوچا تو رو پڑا اور زخمی سانپ کی طرح لوٹ پوٹ ہونے لگا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کی والدہ اس کے پاس آئی اور اسے بلایا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماں نے کہا، چشم مادر، اب کہاں ملاقات ہوگی؟ بیٹے نے جواب دیا، اگر مجھے عرصہ محشر میں نہ پایا تو داروغہ جہنم سے میرا پتہ پوچھ لینا۔ پھر ایک جھٹکا لیا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ماں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور یہ اعلان کرتے ہوئے باہر نکلی، لوگو آؤ اور شہید جہنم کی نماز جنازہ پڑھو۔ لوگ بڑی کثرت سے آئے۔ اس دن لوگوں کا ہجوم اور آنسوں کا سیلاب اس کثرت سے آیا کہ بیان سے باہر ہے۔